الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبي بكر وأشدهم قضاء عمر وأكثرهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضوان الله عليهم أجمعين. برادران اسلام، سابقہ دروس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سارے پہلو الحمدللہ ذکر کیے ہیں. اب کل کے دروس میں تھی وفات محمد مصطفیٰ، تو اب حضور کی وفات کے بعد کس کو نمبر ملا وہ ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں تجارت کے زمین میں شام گیا ہوا تھا. میں نے خواب دیکھا کہ چاند کے کئی ٹکڑے ہوئے ہیں پھر جمع ہو کے میرے پاس آئے ہیں. تو وہاں ایک راہب تھے عیسائیوں کا بڑا عالم. ان کی خدمت میں میں نے گیا، میں نے اپنا خواب ان کو بیان کیا. اس نے کہا بات یہ ہے کہ ابھی بہت قریب آنے والے ہیں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ. آپ سب سے پہلے اس پہ ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھ رہیں گے. وہ صحبت آپ کی دنیا آخرت میں ہوگی. کہتے ہیں مجھے کوئی سمجھ نہیں آیا چونکہ اس زمانے میں یہ تو خیال نہیں تھا کہ حضور پاک آنے والے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ پھر اسی تجارت کے سلسلے میں یمن گیا. کیونکہ مکے والے جو ہیں نا جی، یہ گرمیوں کی موسم میں شام جاتے تھے اور سردیوں میں یمن جاتے تھے. کہتے ہیں کہ میں یمن گیا، وہاں ایک ازدی عالم تھے. میں ابھی ان کے پاس جانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ میرے پاس آ گئے.
مجھے کہنے لگے کہ بھائی تم مکے سے ہو؟ میں نے کہا ہاں جی میں مکے سے۔ انہوں نے کہا قریش سے ہو؟ میں نے کہا ہاں جی قریش سے۔ انہوں نے کہا بنو تیم سے تمہارا قبیلے کا تعلق ہے؟ میں نے کہا ہاں جی انہی سے تعلق ہے۔ انہوں نے کہا اب آپ محسوس بھی نہ کریں، ناراض بھی نہ ہوں، ذرا پیر سے کپڑا ہٹائیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے بڑا محسوس کیا کہ میں کیوں کپڑا اٹھاؤں ان کے لیے، لیکن اس نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں نے جب کپڑا ہٹایا تو ناف کے قریب ایک تل کا نشان تھا، تو وہ واہ واہ اشش کر اٹھا اور نے کہا تم تو بڑے خوش نصیب ہو، اللہ کے ایک نبی پیدا ہونے والے ہیں جس میں سب سے پہلے تم اسلام لاؤ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 سال حضور سے چھوٹے ہیں۔ کہتے ہیں میں سفر سے واپس آ گیا تو سب سے پہلے مجھے حضرت عثمان نے دعوت اسلام دی۔ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضور خود تشریف لے آئے، انہوں نے بھی آگے مجھے اسلام کی دعوت دی۔ حضور فرماتے ہیں ہر بندے نے سوال جواب کیا ہے، صرف ابو بکر ہے جس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں نے کہا اسلام لے آؤ، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا پہلا آدمی ابو بکر ہے جس نے کوئی ہچکچ نہیں کی، مسلمان ہو گئے۔ اور سب سے پہلا خطیب بھی اسلام کا وہ ابو بکر ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کعبۃ اللہ میں حتیم کی جانب آئے تو دیکھا سارے قریش کے بڑے بڑے سردار اکٹھے۔ انہوں نے سوچا کہ الحمدللہ آج مجھے اللہ نے موقع دیا ہے۔ انہوں نے سب کو دعوت دی اسلام کی اور توحید کی۔ اب وہ غصے میں آیا اور ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ بس یہ مر گیا ہے، یہ مر جائے گا۔ آپ کے قبیلہ بنو تیم کو پتہ چلا، فوراً پہنچے ان کے جوان، انہوں نے آ کے حضرت ابو بکر کو اٹھایا اور ایک کپڑے میں لپیٹ کے گھر لے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش تھے۔ کافی دیر کے بعد آدھی رات کو بار بار پانی کے چھینٹے مارنے سے حضرت ابو بکر کو ہوش آیا۔ ان کی والدہ صاحب بیٹھی تھی، انہوں نے کہا بیٹا پانی پیو۔ انہوں نے کہا اماں جان واللہ لا اذوق، میں ایک قطرہ بھی نہیں چکھوں گا جب تک مجھے حضور کا چہرہ نہ دکھاؤ، حتی انظر الی وجہ خلیلی۔ بیوی فرماتی ہے کہ ہم مجبور ہو گئے، ام جمیل بھی آ گئی، آپ کی والدہ بھی ہے، دونوں آپ کو پکڑ کے دار ارقم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضور نے جب دیکھا کہ آنے والا ابو بکر ہے، حضور کھڑے ہو گئے اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ پوچھا کہ ابو بکر اب کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حضور اب تو کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ کے سینے سے لگ گئے، آپ کو آنکھوں سے دیکھ لیا، اس کے بعد کسی تکلیف کا کیا مطلب ہے؟
تو یہ شرف بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ اصل میں سچی محبت ہو نا جی، آج کل ہماری تو بس ایک رسمی محبت ہے نا، انگوٹھے اپنے چوم لیے اور محبت حضور سے ہے۔ محبت تو اس طرح ہوتی ہے کہ ایک عورت تھی ہند بنت ام حرام، جب جنگ ہو رہی تھی احد کی، وہ اپنے گھر سے نکلی کہ میں جا کے حضور کو دیکھوں۔ راستے میں تھی، اس کو پتہ لگا کہ تمہارا خامد شہید ہو گیا ہے، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن ما فعل برسول اللہ، حضور کا کیا حال ہے؟ کچھ دیر اور گزری تو خبر ملی کہ آپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ تو اس نے کہا الحمدللہ الذی شرفنی بشہادتہم، لیکن مجھے یہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ حتیٰ کہ اس نے مجبور کیا کہ جب تک میں حضور کا چہرہ نہیں دیکھوں گی اس وقت تک میں اپنے راستے سے نہیں ہٹوں گی۔ تو مقام احد پہ آ گئی، دیکھا تو حضور پاک بیٹھے، اس نے کہا الحمدللہ۔ حضور میں کیا بات ہے کہ بس میں صرف آپ کو دیکھنا چاہتی تھی، آپ کو دیکھ لیا، الحمدللہ۔ تو یہ تھی سچی محبت کہ حضرت ابو بکر نے بھی اتنی تکلیف کے بعد میں نے کہا آپ نے سینے سے لگا لیا، بات ختم ہو گئی۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام جو ہے نا وہ عبداللہ ہے، اور آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو بکر ہے، اور آپ کا لقب جو ہے وہ صدیق اور عتیق ہے۔ اور وہ ایک امام جعفر صادق کے شاگرد تھے، وہ ان کے پاس آئے، مسئلہ پوچھا ہلیت السیف کا کہ حضرت تلوار کے پکڑنے والی جگہ پر چاندی وغیرہ لگانا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں کہ جائز ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ صدیق سیف ہے، وہ حضرت ابو بکر نے اپنی تلوار کو چاندی سے بنوایا تھا۔ وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا آپ حضرت ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ حضرت امام باقر غصے میں کھڑے ہو گئے اور نے کہا واللہ هو الصدیق هو الصدیق هو الصدیق الذي لا يؤمن به وهو صدیق، وہ صدیق ہے۔ حتیٰ کہ شیعہ کی تفسیروں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ والذی جاء بالصدق، اس سے مراد محمد مصطفیٰ ہے، وصدق به، اس سے مراد ابو بکر ہے۔ باوجود شیعہ ہونے کے کشف الامہ میں لکھا ہوا ہے، رجال کشی میں لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال، اور دوسرا سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سخی تھے کہ آپ غلام خرید کر کے ان کو آزاد کر دیتے تھے۔ ایک دن آئے، دیکھا کہ حضرت بلال پر امیہ ظلم کر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے امیہ کو روکا، انہوں نے کہا روکنے کی وہ خرید لو۔ انہوں نے کہا میں تو خریدنے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ کیا لوگے؟ انہوں نے کہا فلاں غلام جو تمہارا ہے نا بڑا خوبصورت، اور اس کی اپنی جائیداد بھی 40 اوقیہ سونا ہے، وہ اگر دے دو تو میں بلال دے دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا۔ جب چلنے لگے تو امیہ ساتھیوں سے کہنے لگا کہ میں نے سنا تھا کہ بڑا ابو بکر سمجھدار تاجر ہے، یہ تو بالکل کم عقل نکلا، ایک کالے غلام کے بدلے میں مجھے یہ دے رہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے سن لیا، میں نے فرمایا امیہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بلال کا کیا مقام ہے، یمن کی بادشاہت بھی میں اس کے پاؤں کے برابر نہیں سمجھتا۔ آپ نے حضرت بلال کو آزاد کیا،
اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ اسی طرح یعنی میرے آقا کے ساتھ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد کوئی ایسا موقع نہیں کہ حضور کا ساتھ چھوڑا ہو۔ جب حضور شیب ابی طالب میں قید تھے تو ابو بکر بھی ساتھ تھا، اور اسی طرح جب ہجرت کا موقع آیا تو ابی بکر ساتھ تھا۔ اور یہ وہ شان والا آدمی ہے جس کا لقب ہے ثانی اثنین، جس کا لقب ہے اذ یقول لصاحبہ، جس کے لیے خبر ہے کہ لا تحزن، غم نہ کرو۔ یاد رکھیں کہ دو لفظ ہیں، ایک ہے لفظ لا تخف، ایک لفظ ہے لا تحزن۔ اگر آدمی کو ذاتی ڈر ہو نا تو وہاں لا تخف ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا اللہ کے حکم سے اور وہ سانپ بن گیا تو آپ خوف کر کے بھاگے، اس وقت ان کو اپنا خوف تھا۔ لیکن اگر لفظ ہو لا تحزن کا، اس کا معنی ہوتا ہے دوسرے کا غم ہو۔ اس جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ لا تحزن، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی اصطلاح میں کافر بھی وہاں اوپر پہنچ گئے۔ اب ابو بکر زیادہ گھبرا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیوں گھبراتے ہو؟ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تمہارا کیا گمان ہے ہم دو کے ساتھ، اللہ جب ہمارے ساتھ ہے کیا بگاڑ سکتے ہیں ہمارا؟ تو کافر گھوم گھام کے غار کے اندر نہ جا سکے، واپس ہو گئے۔ تو اسی طرح سفر ہجرت جو ہے وہ بھی سیدنا ابو بکر نے کیا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ تو یہ مقام ہے، اسی لیے تمام صحابہ نے حضور کی وفات کے بعد خلافت کے لیے ابو بکر کو چن لیا، حتیٰ کہ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کو اللہ کے نبی نے مصلی پہ کھڑا کیا ہے، دین کا امام بنایا ہے، ہم تمہیں دنیا کا امام کیوں نہ بنائیں؟ تو بیعت کر لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان اور ان کی عظمت کو اور زیادہ بلند کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد